रंजो गम का बोझ उठाना पड़ता है, तब हस्ती का फर्ज निभाना पड़ता है। और घर के अंदर 100 पहरे बैठे हैं, घर के अंदर 100 पहरे बैठे हैं, उनको छत पर बाल सुखाना पड़ता है। मुंतज़िर हैं कि कलकत्ते से जो मेहमान आए हैं उनका इस्तकबाल किया जाए। ये जनाब इमरान राकीम साहब हैं। ये बज़ाहिर छोटे हैं लेकिन अंदर से समझिए इनके अंदर कई इमरान वजूद पा चुके हैं। ये सूरत नाम का एक पर्चा निकालते हैं जिसको लोग मोहब्बत से खूबसूरत भी कहते हैं। उसी सूरत को ये हर महीने मेरे ख्याल निकालते हैं। आप उस पर्चे को कई बरसों से निकाल रहे हैं? लगभग 26 साल। 26 साल बहुत होते हैं। 26 साल तक किसी पर्चे को ज़िंदा रखना, तने तनहा और बग़ैर किसी सरकारी इमदाद के अपने तौर पे ज़ाती तौर से पर्चा निकालना, उसको जारी रखना, ये वाकई कमाल हैरत भी है, कमाल मसरत भी है। और वाकई आपकी शख्सियत में कुछ कशिश है कि वो लोग जो आमतौर पे हमें मैसर नहीं आते, रिजवान फारूकी को लखनऊ में रह के, वो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। मसूर शाहजहाँपुरी साहब किनारे बैठे हुए हैं। इनका ताल्लुक़ शाहजहाँपुर से भी है, हरदोई से भी है, यानी कहीं कर्म भूमि है, कहीं जन्मभूमि है, और पूरे हिंदुस्तान में घूमते रहते हैं। अभी भी ये हैदराबाद में थे एक हफ़्ता कबल। मुस्तकिल मुशायरे पढ़ते हैं और वो मुशायरे पढ़ते हैं जहाँ पे पढ़े लिखे मिज़ाह निगार की ज़रूरत हो। यानी जोटू कराटे और मार्शल आर्ट के नमूने बिल्कुल नहीं दिखाते, लेकिन शायर बेपनाह है। अभी जब पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा। डॉक्टर जहांआरा सलीम साहिबा बाकायदा PhD हैं। इनके वालिद भी पढ़े लिखे आदमी थे, ज़मींदार थे, और बहुत कम हाथ आती हैं। लेकिन जब तक डॉक्टर मलिकज़रा मंजूर अहमद साहब हयात रहे तो जिन लोगों को उन्होंने चाबी भर के मुतहर्रिक रखा उनमें से एक नाम इनका है। ये उनकी शागिर्दा हैं। अब चूँकि डॉक्टर साहब का जिक्र आया है, परवेज़ मलिकज़रा साहब का जिक्र ज़रूरी है। परवेज़ मलिकज़रा साहब जब तक डॉक्टर साहब हयात रहे एहतरामन इन्होंने अपनी ज़बान को खामोश रखा। इसका मतलब ये कतल नहीं कि अपने कमरे में गुफ्तगू नहीं करते थे, वो करते थे, वो गुफ्तगू माइक तक नहीं आई थी। लेकिन जैसे ही डॉक्टर साहब दुनिया से गए और पहली ही मीटिंग में जो कंडोलेंस मीटिंग थी उसमें उन्होंने तक़रीर की, तो हम लोगों ने समझ लिया वो चराग जो बज़ाहिर मलिकज़रा साहब की शक्ल में गुल हो गया, एक कद्दावर शजर गिर गया, तनावर दरख्त, उसके बाद अंधेरा है। अब क्या होगा? जो प्रोफेसरों के यहाँ होता है, डॉक्टरों के यहाँ होता है, पढ़े लिखों के यहाँ होता है, वही मलिकज़रा मंजूर अहमद साहब के यहाँ भी होगा कि हम लोग हैफ हैफ करेंगे। उनके यहाँ कोई उर्दू वाला नहीं होगा। लेकिन परवेज़ भाई ने साबित किया कि ये उन्हीं के बेटे हैं और इन्होंने तकारीर भी की। हद है कि लोगों ने टोका इनको कि भाई आप रोमन में क्यों लिखते हैं। शुरू में मजबूरियाँ थी, मोबाइल पे हर एक के पास वो फ़ॉन्ट नहीं था, तो हालांकि रोमन में या किसी ज़बान में उर्दू का हक़ अदा ही नहीं होता। तो इन्होंने फिर साबित किया कि मुझे उर्दू आती है और मैं प्रोफेसर मलिकज़रा मंजूर अहमद के यहाँ एक बड़े समंदर में तैर के यहाँ तक आया हूँ, तो मुझे उर्दू कौन सिखाएगा। अब ये उर्दू में बाकायदा मज़ामीन लिख रहे हैं। अभी जल्दी ही आगने अनवर नदीम साहब जो बिल्कुल फरामोश करदा वरक़ हैं, उन पे इन्होंने मजमून लिखा। तो ये साबित किया कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बड़े लोग लिखेंगे या अहमद इब्राहिम अलवी साहब, सुहेल काकोरवी साहब और जो लोग बहुत ही नामवर हैं वही लिखेंगे, बल्कि जिन्होंने कलम नहीं संभाला किसी वजह से, जब उनको मौका मिलेगा तो उनकी सलाहियतें रंग लाएंगी और वो साबित करेंगे कि उर्दू ना ख़त्म हुई है ना ख़त्म होगी। तो जब तक परवेज़ मलिकज़ादा जैसे लोग हैं तब तक हमें ये उम्मीद रखना चाहिए कि न उर्दू को ख़तरा है, न उर्दू रस्मुल ख़त को ख़तरा है। रस्मुल ख़त का जो ख़तरा लोग बता रहे थे कि साहब परवेज़ साहब इतनी बड़ी शख्सियत के बेटे हैं, उसके बाद लिखते रोमन में हैं, तो उन्होंने उन लोगों को भी लाजवाब कर दिया। अब जितना ये लिख रहे हैं उतना वो एतराज़ करने वाले भी नहीं लिख रहे हैं। ये इनका कमाल है। अशरफ अली साहब सामने तशरीफ़ रखते हैं। बहुत बड़े ऑफिस में रहे, सेक्रेटरीट में दुनिया भर की फ़ाइलें वहाँ आती हैं। जो लोग वहाँ रहते हैं वो कुछ ना कर पाएँ, कम अज़ कम मुशायरे पढ़ लेते हैं। ये इतने खुददार वाक़े हुए कि वहाँ तो रहे, उन शायरों का काम किया जो IAS PCS थे, यानी उनकी किताबों के तराजिम किए। लेकिन कहीं अशरफ अली साहब का नाम बहुत ज़्यादा इज़्ज़त या इफ्तिखार के साथ उन शरीफजादों ने भी नहीं लिया, बल्कि अब वहाँ से हटने के बाद ये कहा कि काश मुझसे इन्होंने कहा होता तो मेरी भी कोई ज़रूरत है तो मैं इनको भी किसी बड़े मनसब पे सजा देता। तो ये बेहसी की इंतहा है कि मैं अलवी साहब के करीब रहूँ, अलवी साहब ये कहें कि रिजवान ने कहा क्यों नहीं, मेरे पास तो डिग्रियाँ थी, मैं इनको लखनऊ यूनिवर्सिटी में रखवा देता, फलां तो मैं खुद मुमतहिन था। जैसे एक साहब ने कहा प्रोफेसर मलिकज़रा मंजूर अहमद साहब के विसाल के बाद जब अनवर जयारपुरी साहब को यश भारती दिया जा चुका था, उसके बाद उन्होंने कहा बहुत ढिठाई के साथ एक जलसे में कि साहब मैं भूल गया, मैं तो उस कमेटी में था, मलिकज़रा साहब का ये हक़ था, उनको मिलना चाहिए। मैंने कमाल है कि आप कैसे हुकूमत के यानी वो एडवोकेट जनरल तक रहे और उनको ये एहसास नहीं। तो जब मैं माइक पे गया तो मैंने ज़हीर किया, मैंने कहा इस रवैये के ख़िलाफ़ भी एहतिजाज होना चाहिए कि आप अपने इर्द गिर्द के बड़े अदीबों को क्यों नहीं जानते हैं, और नहीं जानते तो बजाय शर्मिंदगी के आप बता रहे हैं साहब बिल्कुल पेशावर तरीके से। या एक बार कहा गया कि उर्दू के निसाब में
بہت سی ترمیم ہو رہی ہے، بہت کچھ تبدیل کیا جا رہا ہے تاریخی طور پہ، تو کہنے لگے مجھے تو معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے، آپ لوگ بتائیے۔ ہم نے کہا پہلے آپ کو عہدہ چھوڑنا چاہیے، بعد میں یہ بات سوال کرنا چاہیے، آپ غلط جگہ پہنچ گئے۔ یہ سب اردو میں ہوتا رہا ہے۔ اشرف علی صاحب ان بڑے لوگوں میں رہے، لیکن منصبی اعتبار سے بڑے نہیں بن پائے، اپنے کام اپنے کار کے اعتبار سے بڑے آدمی ہیں۔ آج بھی کہیں شاعری میں کھانچے ہوں، یہ بظاہر تو آپ کی کتاب کمپوز کریں گے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جیسے ماضی میں کہا تھا جو غلطی ہوئی کاتب صاحب نے کر دی، غلطی آپ کی خود کی 6 بار آپ نے پڑھا، اور کمزور گردن کاتب کی ہوتی تھی۔ وہی حال آج آپریٹر کا ہے، بلکہ آپریٹر ایک درجہ نیچے آ گیا۔ آپریٹر کو 2000 کتابیں کمپوز کرنے کے بعد بھی کوئی عظمت نہیں ملے گی، اس لیے کہ اس میں کوئی شناخت تو ہے ہی نہیں۔ جو سہیل بھائی کمپوز کر رہے ہیں وہی اشرف علی، وہی ہم، تو یہ کیوں کہے گا آدمی کہ بھائی ان کی حیثیت الیاس صاحب جیسی ہے یا خلیق ٹونکی جیسی ہے؟ تو یہ پورے ریاض کے ساتھ، پوری محنت، پوری ایمانداری کے ساتھ، جتنے اس میں انگریزی جملے غلط ہوتے ہیں اس کی اسپیلنگ صحیح کرتے ہیں۔ ہر ہے انگریزی والوں کا بھی ترجمہ انہوں نے کیا ہے، لیکن اس میں بھی مال و متاع تو چھوڑیے، ممکن ہے وہ اندر سے مل جاتا ہو، لیکن ناموری جو ہے وہ ان کے حصے میں نہیں آتی۔ تو میں کہتا ہوں ان سے اب یہ شرافت چھوڑ دیجیے، اب جو کام کرنا ہے اپنے لیے کیجیے۔ تو تھوڑی بہت الوی صاحب چونکہ اردو میں خود ہی لکھتے ہوتے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر منصور حسن خان کا کمال یہ ہے کہ یہ ہر ماہ نہیں بلکہ ایک مہینے میں 30 دن نہ صحیح تو کم از کم 3 پروگرام ضرور کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا کام ان کا ہے کہ شہر میں کوئی آ جائے ادیب شاعر صحافی، اس کے لیے پروگرام کریں گے اور خوش ہوتے ہیں، اور ان کے بچے پوچھتے ہیں کہ ڈیڈی کا تعلقات شہر میں خراب ہو رہے ہیں اگر پروگرام کم ہوں تو۔ یہی حال پروفیسر ملیح منظور احمد کے ساتھ بھی تھا، وہ کہتے تھے میں رضوان اگر گھر جلدی پہنچ جاؤں 12 سے پہلے تو میری وائف پوچھتی سب خیریت تو ہے، خدا خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا کیا، کیوں آپ چلے آئے، آپ تو دیر سے آنے کے عادی ہیں۔ فیصل صاحب بیٹھے ہیں، وہ فلاحی اور رفاہی کام کرتے ہیں جو ہم لوگوں سے نہیں ہو پا رہا ہے، جن سیوا کا کام بہت مشکل ہے۔ تو ابھی بھی لوگ راستے مجھے ملے، قسیم تابش صاحب اور یہ، تو میں نے کہا آئیے الوی صاحب کے یہاں بیٹھا جائے، کہنے لگے میں بالکل چلتا، مجھے تو خود شوق ہے، لیکن فیصل صاحب کو فلاں صاحب کی مدد کرنا ہے، وہاں جانا ہے۔ خیر کسی طریقے سے یہ لوگ جلدی سے وہ کام نپٹا کے، جیسے ہی میں داخل ہوا میرے پیچھے یہ لوگ آ گئے، تو میں نے کہا یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ اردو کو خطرہ نہیں ہے، جہاں جہاں اردو ہے وہاں قسیم تابش ہیں اور فیصل صاحب ہیں۔ سلیم تابش صاحب نشستوں سے نکلے، مشاعروں تک اپنی ضرورت کا احساس دلایا، اور ان کے یہ پہلے سائم سدن پوری کے شاگرد تھے، سائم صاحب نے 25 سال گھسا ان کو، یعنی وہ تھے استاد شاعر، لیکن اگر مخلص ہوتے تو صرف ان کو صاحب بیات بنا کے نہیں رکھتے۔ مخلص آدمی جو بظاہر چھوٹا تھا وہ ڈاکٹر معراج ساحل تھے۔ معراج ساحل نے کہا تھا کب تم آ او کرو گے اب تم شعر پڑھو، تو یہ شعر کہنے لگے۔ اب الحمدللہ یہ شاعر ہیں، اور بحیثیت شاعر اسٹیج پہ یعنی ہم جیسے بہت سے شاعروں سے زیادہ کامیاب ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو آواز بھی دی ہے اور شاعری کے گر بھی انہوں نے سیکھ لیے، استادوں کے پاؤں دباتے دباتے کہ پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے، 1-2 دن میں ہی نہیں آتا۔ علامہ سہیل صاحب کا معاملہ بڑا عجیب ہے، آج ہی الوی صاحب کا مضمون چھپا ہے، انہوں نے کہا مجھے صرف اردو آتی تو فارسی بھی جانتے ہیں، حد ہے کہ انگریزی بھی اتنی جانتے ہیں کہ اگر یہ کہیں پروفیسر ہوتے تو لوگ ان کا بہت معاملات ہوتے، یا کسی بڑے اخبار کے ایڈیٹر بن سکتے تھے۔ تو یہ سب کچھ اس بڑے آدمی نے ان کے بارے میں لکھ دیا جو خود کہتے ہیں کہ لکھنؤ میں 3 اردو لکھنے والے ہیں مشکل سے، تو کم از کم چوتھے کا ذکر سہیل کاکوری صاحب کی روپ میں آ گیا، ورنہ ان کو بھی تسلیم کرنا آسان نہیں تھا، یہ بڑی حکمت سے تسلیم کروا لیا، تو سمجھ لیجیے کتنے بڑے آدمی ہوں گے۔ لیمکا بک آف ریکارڈ میں ان کا باقاعدہ ریکارڈ درج ہے، عام نامہ ان کا آیا، گل نامہ آیا، اور بہت سے ایسے ہم لوگوں کے نامہ اعمال ہیں جو ابھی ان کو لکھنا ہے۔ ابھی انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے پروگرام میں، ان کی سوانح ابھی آ چکی ہے، منظوم سوانح گنتی کی 2-3 آئی ہیں، اس میں سے ایک بڑا نام جناب سہیل کاکوری صاحب کا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو کام شروع کیا اور چھوڑ دیا بیچ میں، وہ بھی سب بڑے نام ہیں، تو سہیل صاحب نے شروع نہیں کیا، جس کام کا آغاز کیا اسے کر کے دکھایا۔ کئی زبانوں میں مہارت ہے بھی الحمدللہ، اور فارسی ان کو سنگت اور صحبت سے ملی۔ جو کہا جاتا ہے کہ مچھلیاں سانس زمین پر نہیں لیتی اختر، اپنے ماحول سے کٹتی ہیں تو مر جاتی ہیں، سہیل بھائی اپنے ماحول سے نہیں کٹے، لہذا ان کو اللہ نے وہ کچھ دے دیا جو کئی لوگوں کو بھی نہیں مل پاتا ہے۔ راقم صاحب کا معاملہ یہ ہے، جناب یہ عمران راقم صاحب جو آج ہمارے مہمان خصوصی ہیں، ان کے اعزاز میں آج یہ نشست ہے۔ ان کا تعلق نالندہ بہار سے ہے، لیکن یہ ان کی کرم بھومی کلکتہ ہے۔ کلکتہ کے بارے میں مجھے کچھ بتانا نہیں، کیسی قداور شخصیات وہاں تھیں اور ہیں۔ اسی کلکتہ میں انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ یہ شاعر ہیں اور ان کی کتاب بھی آ چکی ہے، ایم اے تک ان کی تعلیم ہے، اور مستقل ان کا قلم چلتا رہتا ہے۔ یہ کتاب ان کی جو اتر پردیش اردو اکیڈمی میں جمع کی ہے، کتاب بہت بھاری تھی، ورنہ یہ 15-20 اور لے آتے، تو یہ کتابیں لیتے آئے، دیکھیے کس کی قسمت میں جاتی ہیں۔ آپ کا آج کی محفل میں استقبال ہے ابو محمد سحر کے اس شعر کے ساتھ
کہ کہاں یہ ہوش کہ کچھ اہتمام ہم کرتے، کہاں یہ ہوش کہ کچھ اہتمام ہم کرتے، یہ بام و در تیرے آنے سے جگمگائے ہیں۔ یہ ڈاکٹر جہانہ سلیم صاحبہ ہیں، اکلوتی خاتون ہیں اس محفل میں، اس لیے ان کا ذکر بار بار ہونا چاہیے، جب جب ہم پڑھیں تو ان سے داد بھی لیں۔ تو یہ باقاعدہ پی ایچ ڈی ہیں، یہ وہ مطلب ہومیوپیتھ والی ڈاکٹر نہیں ہیں، اور جب جب ہم بلاتے ہیں کوئی نیا افسانہ پڑھتی ہیں تو یہ کہتی ہیں افسانچے نہیں، یعنی بگڑا ہوا شاعر جو قاری ہوتا ہے وہ قوال ہوتا ہے، بگڑا ہوا شاعر جو ہوتا ہے وہ نظمیں کہتا ہے، نثری یا جس طرح کی میڈک ٹٹا رہا ہے، صبح ہوئی رات ہوئی ختم وآخر دعوانا، تو یہ افسانے لکھتی ہیں۔ اور ناول میں چونکہ لوگ پریشان ہوتے ہیں ہماری نظامت کی طرح، تو اس لیے انہوں نے ناول نہیں لکھا، لیکن یہ افسانوں پہ باقاعدہ ان کا کام ہے، افسانہ نگار ہیں۔ ڈاکٹر زبیر انصاری آپ کے بغل میں ہیں، جو قریب رہتا ہے وہ ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے، یہ بہت قریب ہے ہمارے۔ تو شام کے وقت میں ہم ان کی چائے روز پیتے ہیں وہاں گلوبل کیفے میں جا کے، شیعہ کالج کے بالکل سامنے۔ یہ عطیابی دیکھیے، عطیابی تشریف لے آئیں، یعنی آپ کی مقبولیت نے تیسری نسل تک سفر کیا۔ اگر یہاں پروفیسر ملیزارہ منظور احمد کا صاحب کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے معاصر جناب احمد ابراہیم ملوی صاحب تشریف رکھتے ہیں، مسعود شاہ جہاں پوری صاحب ہیں، سہیل کاکوروی صاحب ہیں، پرویز ملیزادہ صاحب ہیں، قسیم تابش صاحب ہیں، تو یہاں عطیابی بھی ہیں۔ یعنی یہ نہ ہو خدا نخواستہ کہ اردو آگے ختم ہو رہی ہے، ابھی اردو یہاں تک آ چکی ہے، اب یہ کہاں تک پہنچا دے، چونکہ یہ ٹیچر بھی ہیں باقاعدہ، ایک کالج سے وابستہ ہیں، تو یہ پڑھا رہی ہیں، اس سے لگتا ہے کہ اردو کا مستقبل ٹھیک ٹھاک ہے، ہم لوگ گڑبڑ ہیں لیکن اردو ٹھیک ہے۔ افسانے لکھتی ہیں، ان کے افسانے بہت کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات کہ اتر پردیش اردو اکیڈمی میں جوڑ توڑ نہیں کر پاتی ہیں، شریف باپ کے یہاں پیدا ہوئی ہیں، تو شرافت کے بڑے نقصان ہیں۔ نہ احمد ابراہیم ملوی صاحب بہت ایوارڈ لے پائے، نہ عطیابی کو ملنا ہے، لیکن عطیابی سے میں نے کہا اتنی شرافت نہ اڑی ہے جو عذاب بن جائے۔ الوی صاحب نے لکھا اور بہت لکھا، بے پناہ لکھا، ان کے بارے میں ہم بولیں گے تو پھر صبح ہو جائے گی۔ الوی صاحب کا معاملہ یہ کہ 13 سال تک روزنامہ آگ جو ان کا اپنا اخبار تھا 15 روزہ، وہ شہر کے کچھ تجار کو دے دیا انہوں نے، ان کی ضرورت پہ، ان کی خواہش پہ۔ انہی کا یونٹی وغیرہ بھی ہے، کہنا چاہیے ایرا ڈگری کالج ہے، میڈیکل کالج ہے، اور انہی لوگوں کا انہوں نے اخبار لے لیا۔ 13 سال الوی صاحب نے تھکے بغیر، 13 سال تک مسلسل اداریہ لکھنے کا ریکارڈ اگر کسی صحافی کے نام ہے ماضی تاحال تو وہ احمد ابراہیم الوی کے نام ہے۔ صحافی کوئی بڑا چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کارنامہ کسی نے انجام نہیں دیا، اور وہ لوگ حد ہے کہ تنگ آ گئے۔ الوی صاحب تو کہنا کہ چھٹی کر لیا کہ سر ہفتے میں 2، کہنا یہ تو ممکن ہی نہیں، جب مر جائیں گے تبھی چھٹی ہوگی، تو پھر بالکل ہی چھٹی کر لی انہوں نے۔ اور وہ عشرے کا دن تھا، عشرے کے دن تمام بڑے فیصلے ہوئے، شہادت حسین بھی ہوئی ہے، تو انہوں نے بڑا فیصلہ اسی دن کیا، وہ عشرے کا دن تھا، یہ مجھے یاد ہے، محرم کا مہینہ تھا۔ بہرحال سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جناب عمران راقم صاحب کو سنا جائے۔ عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ ہم لوگ سنا دیتے ہیں، اور جو دولہا ہوتا ہے جس کے لیے محفل ہوتی ہے اس کو نہیں سنایا جاتا ہے۔ صدارت آج جناب سہیل کاکوروی صاحب فرمائیں گے، اس لیے کہ الوی صاحب صاحب خانہ ہیں، ان کی صدارت نہیں کرائیں گے۔ اس بدعت سے وہ پاک رہے ہمیشہ، انہوں نے تمام بدعات کے جتنے وہ تھے بڑے بڑے بت سب توڑ دیے۔ ادبی بدعت کی بات کر رہا ہوں، شرعی والی نہیں۔ تو بہرحال میں چاہتا ہوں کہ عمران راقم صاحب آپ کا میں اس شعر سے استقبال کرتا ہوں اپنے، کہ سورج کے نکلتے ہی ہٹ جاتے ہیں منظر سے، سورج کے نکلتے ہی ہٹ جاتے ہیں منظر سے، یہ چاند ستارے بھی آداب سکھاتے ہیں۔ شہر ادب میں آپ کا استقبال ہے، آپ سنائیں تاکہ ہم پھر بعد میں آپ کو وقت ملے گا تو اور سنیں گے۔ ہمارے ساتھ چلنا ہے تو چلیے، ہمارے ساتھ چلنا ہے تو چلیے، اندھیروں سے نکلنا ہے تو چلیے، ہمارے ساتھ چلنا ہے تو چلیے، اندھیروں سے نکلنا ہے تو چلیے، اور خیال و خواب سے باہر نکل کر، خیال و خواب سے باہر نکل کر زمانے کو بدلنا ہے تو چلیے۔ زمانے کو بدلنا ہے تو چلیے، اور ڈگر سب سے الگ اپنی بنا کر، ڈگر سب سے الگ اپنی بنا کر بدل کر راہ چلنا ہے تو چلیے، بدل کر راہ، بدل کر راہ چلنا ہے تو چلیے، اور سہارا وقت پر کوئی نہ دے گا،
सहारा वक्त पर कोई न देगा, अगर खुद से संभलना है तो चलिए। बहुत अच्छा, सहारा वक्त पर कोई न देगा। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। बहुत बहुत नवाजिश मोहब्बतें आपकी। सहारा वक्त पर कोई न देगा, अगर खुद से संभलना है तो चलिए। अब बगावत की फजाओं से निकलकर, बगावत की फजाओं से निकलकर, बगावत की फजाओं से निकलकर हवा का रुख बदलना है तो चलिए। चलिए, बहुत अच्छा, बगावत की फजाओं से निकलकर हवा का रुख बदलना है तो चलिए। बदलना है तो चलिए। मर्जी क्या है कि किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा राक़िब, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा राक़िब, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा राक़िब। बिछड़ के खुद से चलना है तो चलिए, बिछड़ कर खुद से चलना है तो चलिए। क्या कहने भाई? और कोई नज़्म वगैरह कुछ जो याद हो पढ़ दीजिए, उसमें ज़्यादा माहौल बनता है। जी जी हमेशा अपना पुराना सबक दोहराते हैं, यानी कुछ तो पढ़ना होगा वहाँ पर नया माल पढ़ना। जी जी जी। एक मतलब एक शेर कि मुझको जरदार की झोली में न डाला जाए, मुझको जरदार की झोली में न डाला जाए। मैं कोई सिक्का नहीं हूँ कि उछाला जाए। क्या कहने भाई? वाह वाह। मुझको जरदार की झोली में न डाला जाए, मैं कोई सिक्का नहीं हूँ कि उछाला जाए। मेरी औकात का अंदाज़ा लगाना है अगर, देखिए मेरी औकात का अंदाज़ा लगाना है अगर, एक समुंदर की तरह मुझको खंगाला जाए। मेरी औकात का बहुत बहुत नवाजिश, मेरी औकात का बहुत बहुत नवाजिश, बहुत बहुत नवाजिश। मेरी औकात का अंदाज़ा लगाना है अगर, एक समुंदर की तरह मुझको खंगाला जाए। मैं कोई एक मतलब और एक शेर भी मर्ज़ी क्या है कि चिराग यूं ही नहीं दिन में वो जलाता है, चिराग यूं ही नहीं दिन में वो जलाता है, वो अपनी आंखों में सुरमा बहुत लगाता है। क्या कहने भाई? क्या कहने? अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। वाह 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 वाह। इसको काजल भी कर सकते हैं। हाँ नहीं ठीक है सब। इब्तदाई दौर में हम लोग को याद है कि वो उससे चिराग जला करके काजल बनाए जाते थे। जी, कि चिराग यूं ही नहीं दिन में वो जलाता है, वो अपनी आंखों में काजल बहुत लगाता है। और तुम्हारा हुस्न है या अंजुमन सितारों का, तुम्हारा हुस्न है या अंजुमन सितारों का, तमाम शहर अंधेरे में जगमगाता है। तमाम तुम्हारा हुस्न है या अंजुमन सितारों, तमाम शहर अंधेरे में जगमगाता है। रंजो गम का अफिया सोच रही है अच्छे खासी, हम शायर भले शायरी करती नहीं है, कितना फायदा था, एक कथा पढ़ा काम हो गया, इतना लंबा खाना पढ़ना पड़ता है। जी जी बहुत नवाजी कि रंजो गम का बोझ उठाना पड़ता है, जो गम का बोझ उठाना पड़ता है, तब हस्ती का फर्ज निभाना पड़ता है। वाह वाह, रंजो गम का बोझ उठाना पड़ता है, तब हस्ती का फर्ज निभाना पड़ता है। और घर के अंदर 100 पहरे बैठे हैं, घर के अंदर 100 पहरे बैठे हैं, उनको छत पर बाल सुखाना पड़ता है। घर के अंदर क्या कहने? बहुत बहुत नवाजिश, बहुत बहुत मोहब्बतें। वाह 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 वाह, अफसाना है भाई, घर के अंदर पूरा अफसाना है इसमें। वाह वाह वाह, बहुत बहुत नवाजिश आप। पढ़िए फिर पढ़िए साहब। निकाल दिया भाई, वाह वाह वाह। रंजो गम का बोझ उठाना पड़ता है, तब हस्ती का फर्ज निभाना पड़ता है। घर के अंदर 100 पहरे बैठे हैं, उनको छत पर बाल सुखाना पड़ता है। वाह, ये बहुत उम्दा है। कमज़ोर सा एक शेर है
کہ وہ لڑکی تو سب سے کھل کر ملتی ہے، وہ لڑکی تو سب سے کھل کر ملتی ہے، اس سے دل کا راز چھپانا پڑتا ہے۔ واہ وہ لڑکی تو سب سے کھل کر بہت ملتی اچھا ہے ہے، اس سے دل کا راز چھپانا پڑتا ہے۔ گھر کے اندر 100 پہرے بیٹھے ہیں، ان کو چھت پر بال سکھانا پڑتا ہے۔ ایک مطلب اور شعر، ایک شعر یوں عرض کیا ہے کہ بڑے وہ نہیں تھے، مغربی بنگال کے پس منظر سے یہ شعر نکلا ہے، اور کم و بیش کچھ علاقے ہیں جو منظر یہ سامنے آتا ہے سامنے، کہ بڑے وہ نہیں تھے بڑے ہو گئے، بڑے وہ نہیں تھے بڑے ہو گئے، بڑے وہ نہیں تھے بڑے ہو گئے، جو ایڑی اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ اچھا ہے، بڑے وہ نہیں تھے بڑے ہو گئے، جو ایڑی اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ مبصر نے ایسا کیا تبصرہ، مبصر نے ایسا کیا تبصرہ، الٹ پھیر سب آنکڑے ہو گئے۔ مبصر نے ایسا کیا تبصرہ، بہت بہت نوازش، مبصر نے ایسا کیا تبصرہ، الٹ پھیر سب آنکڑے ہو گئے۔ بہت اچھا ہے بھائی، بہت بہت نوازش، الٹ پھیر سب آنکڑے ہو گئے۔ نبی صاحب کی داد مل گئی، جی 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 بالکل جی۔ ہاں بیس آپ دال بات نہیں پیسے لے کے بھی دیتے ہیں۔ بڑے وہ نہیں تھے بڑے ہو گئے، وہ ایڑی اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ یہ المیہ بہت پہلے لکھنؤ میں بھی تھا، یہاں پہ کچھ اس طرح تھے بونے صفت لوگ تھے جو بڑا بننا چاہتے تھے۔ تو سائم سجن پوری نے 40 برس پہلے کہا کہ ایڑی کو اٹھائے ہوئے پنجوں پہ کھڑے ہیں، ایڑی کو اٹھائے ہوئے پنجوں پہ کھڑے ہیں، بونے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے ہیں۔ پھر ایک اندر سے بونے ان کے شاگرد تھے، حالانکہ وہ 6 فٹ کے تھے، میں نے دیکھا ہے ان کو، بہت چبا چبا کے پڑھتے تھے، وہ کچھ نہیں کر پائے۔ تو استاد پہ انہوں نے احسان یہ کیا کہ انہوں نے کہا کیا وقت ہے ہم وقت کے قدموں پہ پڑے ہیں، کیا وقت ہے ہم وقت کے قدموں پہ پڑے ہیں، بونوں کو ہمیں کہنا پڑا آپ بڑے ہیں۔ لیکن تشنا عالمی چونکہ جدید فکر کا شاعر تھا، اس نے ایڑی پنجوں کو ہٹا دیا۔ اس نے کہا کہ خط افلاس کے نیچے پڑے ہیں، خط افلاس کے نیچے پڑے ہیں، مگر پیروں پہ خود اپنے کھڑے ہیں۔ خط افلاس کے نیچے پڑے ہیں، مگر پیروں پہ خود اپنے کھڑے ہیں۔ اور سائم صاحب کے تقریباً 35 سال کے بعد ایک گمنام شاعر تھے آزاد ضمیر انصاری، ان کی یہ کتاب بھی آپ کے لیے ہے، قطعات آزاد۔ تو انہوں نے ایک شعر کہہ کے چونکایا جو ان کی ایڑی پنجوں کو اکھاڑ دیا انہوں نے اپنی لفظیات سے۔ انہوں نے کہا کہ فریب بالا قدی دیر پا نہیں ہوتا، فریب بالا قدی دیر پا نہیں ہوتا، رہو گے ایڑیاں کب تک یوں ہی اٹھائے ہوئے۔ اب اس کے بعد اتنا سفر کرتے ہوئے آپ کو یہ شعر نظر آیا تو میں نے لکھ لیا اس کو باقاعدہ، تاکہ اب جو میں حرکتیں کروں کہیں نشست میں یا کہیں نظامت میں تو اچھال کے لیے یہ شعر پڑھنا پڑتے ہیں، کہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ نے الگ شعر پڑھا، بالکل اس کے لیے آپ قابل مبارکباد۔ کئی شعر آپ نے اچھے پڑھے۔ سہیل صاحب کے ہمیں برابر جاتا ہے تو آپ کی والدہ بہت اچھے شعر کو بہت سے اشعار یاد ہیں۔ جی جی انہوں نے میں ایک شعر سنایا تھا، ہاں کیا؟ کہ اٹھا لیتا ہے اپنی ایڑیاں جب ساتھ چلتا ہے، ہاں یہ بونا کس قدر میرے قد و قامت سے جلتا ہے۔ واہ بھائی واہ 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 واہ، یہ ہے تو یہ لکھنؤ کی خواتین تھیں۔ یہ ہاں بالکل، اور سنایا جو تھا اشار علی ہمارے یہاں چائے نسیم اختر جی جی جی، تو انہوں نے سب کو چائے دی، میری والدہ کو نہیں۔ اچھا بہت عمدہ ہے بھائی، واہ بھائی واہ۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔